بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد امین، اردو لیکچرر، سپیریئر کالج قلعہ قادر والا کیمپس۔ آج ہم بات کریں گے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نثری اسباق کے وہ مشہور خلاصے جو بار بار بورڈز میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار وہ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسوہ حسنہ، سب سے پہلا سبق سید سلیمان ندوی صاحب کا لکھا ہوا ایک خطبہ، آپ اس کو پڑھیے، بار بار پوچھ سے آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ختم نبوت پر بات کرتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی اس قانون کو بدلنے کی بات کرتا ہے، یا اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ بیرون ممالک میں کچھ توہین ہوتی ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ بار بار اس لیے ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، تو اس کو دیکھ لیجیے۔ ادیب کی عزت، ادیب کی عزت حضرت قمر والا، اس میں ایک گمنام ادیب کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ اپنی دنیا میں مست ہے، اور جس سے لگتا ہے کہ جو وہ لکھ رہا ہے وہ اس کی اس صدی کی بہترین کتاب ہو سکتی ہے، صدی کی بہترین تصنیف ہو سکتی ہے، لیکن خیر پھر بعد میں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ ایک چراغ ہے، اس کا کام جلنا ہے، جو کوئی اگر اس سے چاہے روشنی لے یا نہ لے وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ چوتھا سبق ہے، اپنی مدد آپ۔ سر سید احمد خان صاحب کا لکھا ہوا اپنی مدد آپ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس میں انسانی جذبات کا ذکر کیا گیا کہ انسان جب اپنے آپ میں ہار مان جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز اسے جتوا نہیں سکتی، اس کو اس کا ذہن سازی ہو جاتی ہے، وہی اس کے لیے جیت اور ہار کا معنی رکھتی ہے۔ چراغ کلو حاجرہ مسرور صاحب کا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا افسانہ، جس میں دو کردار ہے، اچھن اور اس کا باپ۔ اس میں بیچارے غریب خاندان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ چراغ کی لو جو ہے، روشنی جو ہے وہ بڑھانے کی ضد کرتی ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حالات اس قدر ہمارے سیٹل نہیں ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں خیر خواہشات اسے اس میں ذکر کیا گیا، اور وہ آخر میں یہی سمجھ لیتے کہ ہماری زندگی شاید اسی چراغ کی طرح ہی ہے کہ جو بس جل نہیں رہی بلکہ جلنے کی ایک نقل اتاری جا رہی ہے۔ اوور کوٹ غلام باز صاحب کا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا افسانہ، جس میں ایک ایسے نوجوان کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنی طبع سے، اپنی پوشاک سے، اپنے لباس سے تو بڑا ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو اس کی ساری اصلیت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اتنے پتہ نہیں کیا کچھ اوپر سے اوور کوٹ پہنا ہوتا ہے یا کچھ سارے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اسے پتھر کی سل پر لٹایا جاتا ہے، اس بینچ پر لٹایا جاتا ہے، تو وہ اپنی ہی روح سے نظریں چرا رہا ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو اس نے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی، اپنی اصلیت کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن آج ایک ایکسیڈنٹ نے اس کی ساری اصلیت سے واضح کر دی۔ سفارش احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا ایک افسانہ، جس میں ایک چھوٹے سے کریکٹر جو فیقہ کوچوان ہوتا ہے، اس کے باپ کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی اس باپ کی آنکھ کا علاج کروانے کے لیے بابو جی یعنی احمد ندیم قاسمی صاحب کے پاس جاتا ہے کہ آپ سفارش کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں ڈاکٹر واقف ہے، میں کہہ دوں گا، لیکن خیر وہ سفارش ہو نہیں پاتی، کام ویسے ہو جاتا ہے، لیکن فیقے کو لگتا ہے کہ ان کا جو کام ہے، ان کی باپ کی آنکھ کا جو آپریشن ہے، وہ بابو جی کے کہنے یعنی احمد ندیم قاسمی صاحب کے کہنے پر ہوا ہے۔ آخر میں مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا ساری زندگی احسان نہیں چکا پاؤں گا، تو ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا۔ دوستی کا پل شفیع کیل صاحب کا لکھا ہوا یہ سبق ایک لوک داستان، ایک ایسی داستان جو ایک نسل سے دوسری نسل میں کچھ اضافے کے ساتھ پہنچتی ہے کہ جب ہم اگلی نسل کو سنائیں گے تو اس میں کچھ اضافت کر کے آگے بیچیں گے۔ ایک پرندوں کی کہانی ہے کہ وہ کس طرح آپس میں دوست بنتے ہیں، سانپ اس میں ایک جانور کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح ان کی حفاظت کرتا ہے، کہ دوستی جب ہماری مخلص ہے اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر اگر جان کی بازی بھی لگانا پڑتی ہے تو وہ بھی لگا دینی چاہیے۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا مشتاق احمد یوسفی صاحب کا لکھا ہوا یہ انشائیہ، یہ مضمون جس میں وہ مرغیوں کے فوائد اور کچھ نقصانات بتاتے ہیں۔ تو یہ کچھ خلاصہ ہے، ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید دیکھنا چاہیے، جیسے وہ لاہور کا جغرافیہ ہے، ابوالقاسم زہرابی ہے، ان کو بھی لائٹلی مت لیجیے، یعنی کچھ بھی ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسباق ہم ویسے کام یاد کرتے ہیں کہ شاید یہ اہم نہیں ہے امتحانی نقطہ نظر سے، لیکن وہ ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، پھر پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ خیر یہ کچھ امپورٹنٹ تھے، ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں آپ ان کو بھی یاد کر لیجیے۔ نظم کے خلاصوں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حمد، ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تسلیم و رضا نذیر اکبر آبادی صاحب کی لکھی ہوئی، جس میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہی اصل مرد ہوتا ہے، اصل میں ایک انسان ہوتا ہے کہ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھتا ہے
ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وحدانیت یہ مست توکلی صاحب کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے، وہ سب سے آخر میں یہ، اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کی روب اور دبدبہ جو ہے وہ صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے، رحمت اس کے غضب پر باری ہے۔ یہ ساری چیزیں بات ہے، جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ سورہ اخلاص کا ہی مفہوم ہے سارا۔ برسات اختر شینانی صاحب کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے، جس میں موسم برسات چونکہ آنے والا ہے، نیکسٹ گرمیاں تھوڑی سی نکلیں گی تو پھر ساون کا مہینہ آ جائے گا کہ کس طرح بارش آنے سے پہلے موسم بنتا ہے، بارش جب آتی ہے پھر کیسا موسم ہوتا ہے، بارش جب ہو کے چلی جاتی ہے پھر کیسا سین بنتا ہے، تو وہ سارا کچھ اس میں بیان کیا گیا۔ مستقبل کی جھلک مولانا ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی، یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے لکھی تھی کہ جب حجاز مقدس پر یا مقدس مقامات مسلمانوں کے جو تھے ان پر قبضہ کر لیا تھا برطانیہ نے، تو انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب تمام مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے پہلے قبلہ کو یعنی فلسطین اور بیت المقدس ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوبارہ سے مسلمانوں کا جو ہے وہ رعب اور دبدبہ ہوگا۔ لیکن افسوس ابھی تک ایسا کچھ بھی ہمیں، خیر آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ خطاب جوانان اسلام، علامہ اقبال صاحب کی لکھی ہوئی یہ نظم، جس میں اس نے نوجوان نسل سے خطاب کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان کسی بھی نسل کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، جو بھی اقوام اپنے نوجوان پر منحصر ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں، وہ قومیں جو ہیں وہ ترقی کر جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نوجوان اے مسلمان، تمہارے جو ماضی تھا، تمہارے جو آباء و اجداد تھے وہ کس کردار کے حامل تھے اور تم کس طرف سے آ رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو کس کاموں میں لگا رکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو کن کاموں میں مصروف رکھتے تھے، اور دنیا پھر ان کا نام لیتے ہوئے طرح کرتی تھی۔ یہ چند حمد کے خلاصے، نظم کے خلاصے، یہ کچھ اسباق کے خلاصے، ان کو آپ دیکھ لیجیے۔ اس کے علاوہ جو ایک دو آپ دیکھ لیے، انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ درخواست بتائیں گے، کچھ رسید بتائیں گے، کچھ مکالمے، کچھ رداد بتائیں گے جو امتحانی نقطہ نظر سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ نئے ہیں تو پھر اس کو سبسکرائب کر لیجیے، فالو کر لیجیے، لائک کر لیجیے، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔